بعد ہم اپنی کلاس کے خصوصی مہمان ساجد صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس پرائز سرمنی اور یہ تمام نتائج کے بارے میں اپنے دل کے خیالات ہمارے سامنے بیان کریں. ساجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری کلاس کو انگیج کرنا. یہ اتنے خوبصورت آپ نے گروپس بنائے ہوئے ہیں. جغرافیہ کا الگ ہے, صحت و جسمانی ہے, اردو, اسلامیات, مطالعہ, میتھ, اور پھر آپ کا نوٹس بورڈ ہے, پھر آپ کی انگلش ہے, اور ساتھ میں مختلف ہدایات ہیں, پیچھے سائنس بھی ہے ماشاءاللہ, اور مختلف ایکٹیویٹیز اور ویلکم اور خوش آمدید اور اس طرح کے پوری دنیا کا نقشہ اور پاکستان کا نقشہ اور پھر مختلف براعظم اور صوبے, ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا, سمجھنا, جاننا, اور پھر آپس میں مقابلہ کرنا, اور پھر فرسٹ آنا, پھر سیکنڈ آنا, تھرڈ اور فورتھ آنا, اور پھر سیکنڈ جو ویک ہے اس میں دوبارہ کمپٹیشن کے لیے مزید انرجیٹک ہو جانا, مزید پرجوش ہو کے اس میں پارٹیسپیشن کرنا. یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے, اور اس ایکٹیویٹی کے اوپر میں محترم جناب محمد ساجد ملک صاحب کو اور تمام جتنے بھی ہمارے طلباء ہیں ان سب کو میں یقین جانیے کہ دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں, اور آپ کو اس میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. بیٹا یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ ہمارے اسکول کے نام کو روشن کرتی ہیں, آپ کے نام کو روشن کرتی ہیں, اور لوگ ان چیزوں کو مختلف جو اسکول ہیں ان میں یہ ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک لڑکا خود پورا رزلٹ کمپائل کرتا ہے, فیصلے کرتا ہے, نمبرنگ ان کی دیتا ہے, اور پھر دوسرے لڑکے اس نمبرنگ کو قبول بھی کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ اس نے سچ کہا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ایک دوسرے کے اوپر آپ کا اعتماد پیدا ہو رہا ہے کہ یار اس بندے نے ہمارے ساتھ ڈنڈی نہیں ماری بلکہ حق, سچ, عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری اقدار میں سے ہے, اسلامی اقدار کہہ لیں اور ملکی اقدار کہہ لیں, پاکستانی اقدار کہہ لیں, کہ ہم سچائی کے ساتھ, عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ اسی طرح یہی چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ بنیں گی. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں اپنے اسکول کا, کہ ہمارے ایک اسکول کے طالب علم کو باتھ روم سے اچھی خاصی رقم مل گئی جو ایک ٹیچر کی گری ہوئی تھی. تو وہاں پہ کوئی کیمرہ بھی نہیں ہے, اس لڑکے کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے. اگر وہ لڑکا ان پیسوں کو اٹھاتا اور اپنے جیب میں ڈالتا اور جاتا, کھاتا, آئس کریمیں وغیرہ کھا لیتا, سلانٹی پاپڑ وغیرہ کھا لیتا, یا کچھ اور کسی اور جگہ پہ خرچ کر دیتا, تو کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کو ذرا آپ دیکھیں کہ اس نے ہاتھ دھوئے اور باہر آیا اور اس نے کہا کہ سر مجھے یہ پیسے ملیں, جس کے ہوں اس کو دے دیں.